الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس ہفتہ وار درس قرآن کے اندر ہم صفت ربوبیت اور پیدائش انسان کے بارے میں چند باتیں پڑھیں سنیں گے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے صفت ربوبیت اور تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں پڑھی اور سنی تھیں۔ تو خالق ارض و سما نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو تخلیق فرمایا، تو ہر کی چیز کی تخلیق جو ہے اس کے لیے ایک ارتقائی اور تدریجی مراحل جو ہیں وہ کہ ہر چیز تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ارتقائی عمل جو ہے وہ طے کرنے کے بعد وجود کے اندر آئی، اس کی نشو و نما جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو انسان کی پیدائش جو ہے اگر ہم اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت، تو خالق ارض و سما کی صفت ربوبیت یعنی اس کا مربی ہونا اور کامل ترین مربی ہونا، کہ ایسا مربی کہ جو اس انداز میں تربیت فرمانے والا ہے کہ اس تربیت میں کسی قسم کی کمی اور نقص باقی رہتا۔ تو خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیدائش انسان کے بارے میں بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس انسان کو
اس کی پیدائش سے قبل کن کن مراحل سے گزارا، اور ہر مرحلہ جو ہے وہ اپنے خالق کی، یعنی خالق نے اپنی نگاہ میں، اپنے تصرف میں، اپنی قدرت میں اس کا طے کروایا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو کئی مقامات پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے قبل کہ یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے قبل آج اگر یہ ترقی یافتہ سائنس اور ان تمام چیزوں کی طرف نظر کی جائے تو قرآن مجید کے نزول سے قبل ان لوگوں کے پیدائش انسان کے بارے میں نظریات عجیب تھے۔ بعض یہ خیال کرتے تھے، یہ سائنسدان لوگ، کہ انسان، یعنی جو انسان کی پیدائش ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ پہلے ہی چھوٹی سی شکل میں رکھ دیا گیا تھا، وہاں سے یہ پیدا ہو گیا۔ اور بعض کا یہ تھا کہ یہ جو خون حیض ہوتا ہے اس سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب خالق ارض و سما نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن میں ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو آج کی ترقی یافتہ سائنس بھی اس حقانیت کو تسلیم کر رہی ہے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہوا ہے، کیتھ ایلمور، اس نے ایک کتاب لکھی، دی ڈیولپنگ آف ہیومن، یعنی انسان کس طریقے ڈیولپ ہوا ہے، انسان کس طریقے پیدا ہوا ہے، کس طریقے دنیا میں آیا ہے۔ تو اس میں اس نے قرآن کی بیان کردہ تعلیمات کو اس انداز میں تسلیم کیا ہے کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ حق اور سچ بیان کیا ہے، ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جو بھی کوئی تحقیق کرے گا، ہر ایک کا علم ناقص ہو سکتا ہے، ہر ایک کی تحقیق ناقص ہو سکتی ہے، مگر جو خالق نے اپنی لا ریب کتاب میں بیان کر دیا ہے اس کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش ہے۔ تو خالق ارض و سما نے پیدائش انسان کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سورہ نساء کی پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اسی سے اس نے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد و عورت جو ہیں ان کو پھیلا دیا۔ یعنی پہلی تخلیق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور پھر اس نسل انسانیت کو آگے جو سلسلہ چلا اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ایک سلسلہ انسانیت جو چلا افزائش نسل کا، تو اس کو بھی خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خالقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، کہ اس خالق ارض و سما نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ ایک اور مقام پر سورہ الاعراف میں آیت نمبر 189 ہے، فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، کس لیے؟ تاکہ وہ اس سے سکون پائے، چین پائے۔ اور ایک اور مقام پر اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ الانعام میں آیت نمبر 98 ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، فرمایا کہ وہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں تمہیں امانتاً رہنا ہے۔ یعنی یہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر جائیں تو انسان کا جو سلسلہ افزائش نسل ہے، جب وہ چلا تو اس کے اندر انسان کہیں ٹھہر رہا ہے اور کہیں وہ مقیم ہو رہا ہے۔ بالآخر اس دنیا کے اندر انسان اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ تو اب یہ جو نفس واحد ہے، ایک جان، اگر حضرت آدم، قرآن مجید کی تعلیمات اور ان چیزوں سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن جدید سائنس والے پیدائش انسان کے اندر سیل واحد کا ذکر کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سیل سے پیدا ہوا ہے، سیل واحد سے انسان کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، اور آگے سلسلہ وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی تخلیق اور پیدائش کو بیان کرتے ہوئے ہی فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، جس کے بارے میں پچھلے درس کے اندر تفصیلاً میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے ثم من نطفہ، پھر ایک پانی کی بوند جو ہے اس سے انسان کی پیدائش کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خالقک من تراب، کہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر جو ہے وہ تجھے ایک پانی کی بوند سے، ایک قطرے سے پیدا کیا۔ واللہ خالقکم من تراب ثم من نطفہ، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا مٹی سے پھر نطفے سے۔ یعنی قرآن مجید میں اس چیز کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین مقام پر اس کی آگے تفصیل ساتھ یعنی بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں قیامت کے دن جینے میں، زندہ ہونے میں، دوبارہ اٹھنے میں اگر کوئی شک ہے تو ذرا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم، تو غور و فکر کرو نا کہ ہم نے تم کو کس طریقے بنایا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کس طریقے کیا ہے، کہ من ترابن، مٹی سے ہم نے تیری مجسم انسانی شکل صورت بنائی ہے، تو مٹی سے بنایا گیا، اور ثم من نطفہ، اس کے بعد تیرا جو سلسلہ افزائش نسل چل رہا ہے یہ نطفہ سے جو ہے وہ چلایا گیا۔ تو ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر اس کی نسل جو ہے اس کو ایک حقیر پانی کے نطفہ سے پیدا کیا جو اس کی غذاؤں کا نچوڑ تھا۔ اب یہاں ایک بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان مٹی سے بنا ہے تو وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، ایک آدم علیہ السلام تھے تو سب انسان تو مٹی سے پیدا نہ ہوئے، نہیں، سب انسانوں کا اصل مٹی ہے، سب انسانوں کی اصل مٹی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر جو سلالۃ من ماء مہین کہا گیا ہے، اس سے اگر ہم مٹی سے انسان کا پیدا ہونا دیکھیں تو وہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے جو ہے وہ تخلیق کر دیا گیا، ان کو بنایا گیا، جس کا ذکر ہو چکا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی افزائش نسل جو ہے، انسان کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ سلسلہ ماں اور باپ کے ملاپ سے چلتا ہے۔
ماں اور باپ کے ملاپ کے بعد انسان کا سلسلہ افزائش نسل چلتا ہے، تو باپ ہو یا ماں ہو، ان میں سے یعنی ان کا جو ایک خاص جوہر ہے، اس جوہر سے آگے انسان کی پیدائش کا عمل ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اور وہ جو جوہر ہے، وہ جوہر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس جوہر کے بننے کا مرکز اور اصل کیا ہے؟ اس جوہر کے بننے کا مرکز اور اصل غذا ہے۔ غذا جو ہے، غذا نہ ہو تو وہ جوہر بن سکتا؟ اب اس غذا کے لیے اس انسان کو گوشت اور سبزیاں وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ گوشت کا معال بھی زمین ہی ہے اور سبزیاں بھی زمین ہی سے اگتی ہیں۔ پس ماں اور باپ کے جو اصل جوہر ہے وہ اس کی اصل مٹی ہی ہے، مٹی اور پانی۔ تو اس انداز میں بھی یہ کہہ دینا درست ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، کہ اس کا جوہر اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ اس اعتبار سے بھی درست ہے، اور تخلیق آدم کے اعتبار سے بھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی کا مجسمہ بنا کے ان کے اندر روح کو پھونکا گیا۔ یعنی دونوں اعتبار سے، افزائش نسل کے اعتبار سے بھی اور ابتدائی تخلیق کے اعتبار سے بھی، انسان کو اگر انسان کہتا ہے کہ مٹی سے بنا ہے تو اس میں کوئی جو ہے وہ غلط بیانی یا اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی۔ آگے جو مٹی کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی افزائش نسل کی جو صورتحال ذکر کی ہے، اس میں ذکر کیا ہے نطفے کا۔ فرمایا انا خلقنا الانسان۔ اب نطفے کی جو کیفیات قرآن نے بیان کی ہیں، فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا بے شک ہم نے انسان کو، آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مخلوط مٹی سے کہ وہ اسے جانچیں۔ اب نطفہ جو ہے یہ امشاج نبتلی، یعنی مخلوط منی، اس کو مثلا کہہ دیں آپ ملا ہوا جو مخلوط نطفہ تھا۔ اب اس بارے میں ایک روایت ہمیں کتب اسلامیہ میں یہ ملتی ہے کہ جب کچھ عرصہ یعنی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا نطفہ ہوتا ہے تو اس نطفے کی طرف اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر اس میں مٹی کو ملا دیتا ہے۔ اگر مراد یہ ہے تو اس کی اصل کے اندر بھی مٹی کو مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ تو امشاجن نبتلیہ، پھر بھی انسان کی اصل مٹی سے ہی چل رہی ہے۔ تو دوسرا فرمایا کہ اسی نطفے کی کہ وہ کیسا ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ فرمایا کہ وہ ایک قطرہ بوند، ایک بوند ہے پانی کی کہ جو گرائی جاتی ہے، جو ٹپکائی جاتی ہے۔ اب اس سلسلے کو آگے اللہ رب العالمین نے مائن دافق کہا کہ جو قوت کے ساتھ اچھلتے ہوئے ٹپکتا ہے، اس کو جو نکلتا ہے، یعنی قوت اور مائن دافق اچھلتے ہوئے نکلتا ہے، اس پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس نطفے سے آگے سلسلہ جو شروع کیا تو فرمایا کہ اس کے بعد ثم من علقہ، اسی نطفے کو اللہ رب العالمین نے گویا گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیں آپ، خون کی پھٹک اس کے اندر پیدا کر دی گئی کہ وہ تھا تو ایک قطرہ، ایک پانی کا قطرہ تھا، مگر اس کے اندر خالق ارض و سما نے خون کی جو پھٹک پیدا کی تو اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا سا بن گیا۔ اس لوتھڑے کو اگر وہیں رہنے دیا جاتا تو پھر بھی انسان کی پیدائش مکمل ہے، لیکن اس خالق ارض و سما نے اس کے تدریجی مراحل آہستہ آہستہ اس کی تکمیل اس انداز میں کی کہ اسی چیز کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ، کہ نطفے کے بعد
تمہارا وہ جو نطفہ تھا وہ خون کی ایک پھٹک یا لوتھڑے میں تبدیل کیا گیا، اس لوتھڑے کے بعد وہی جو لوتھڑا تھا اس کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا گیا۔ اب یہ کون بنا رہا ہے اندر؟ اور پھر یہ سلسلہ آج سائنسدان بھی مانتے ہیں، خالق کی حفاظت کا انداز جو ہے نا، اگر اس کو دیکھیں نا، قرآن نے ایک مقام پر ظلمات ثلاث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جہاں انسان کی پیدائش یعنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کے لیے، تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ وہ 3 پردے ہیں جن کے اندر انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی اس نطفے کی۔ وہ پہلا یہ پیٹ والا، دوسرا جس کو بچہ دانی بولتے ہیں، اور تیسرا بچہ دانی کی تہ کے اندر جھلیاں ہیں، ان جھلیوں سے بھی ایک پردہ بنتا ہے۔ یہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں واضح فرما دی، 1400 سال پہلے ہی قرآن نے یہ چیزیں جو تھیں ان کو بیان کر دیا۔ تو اب وہ مدغہ بنا، یعنی وہاں سے اس کی کیفیت کیا ہوئی کہ مدغہ بن گیا۔ اب مدغہ بننے کے بعد بھی اس کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر اسی بوٹی کے اندر ہم نے ہڈیوں کو پیدا کر دیا، اسی سے ہڈیاں بنائی گئی۔ اب کون یہ آگے سارا نظام چلا کون رہا ہے؟ اتنے پردوں میں، اتنی تاریکیوں کے اندر، یہ وہ ایک قادر قدیر ہے جس کے لیے کچھ بھی بعید، جس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، جس کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہ اتفاقی ہوتا جا رہا ہے، پورا ایک مرحلہ وار ہے۔ آگے میں حدیث سے اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، کہ وہی پہلے ایک قطرہ پانی، پھر اس کے اندر خون کی پھٹک، پھر اس کو خون کا لوتھڑے کی شکل بن گئی، پھر اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا گیا۔ اب اسی گوشت کے ٹکڑے کے اندر جو ہے وہ اسی سے ہڈی کا اور گوشت کا بظاہر جوڑ کوئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا کہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب ہڈیوں کی صورت میں جو پنجرا بنانا، ہم نے اس کے پنجرے کے اوپر گوشت کو چڑھا کر اس کو شکل دینی شروع کر دی۔ ابھی تک جو ہے ایک بات اور بھی کہ یہاں اس کریم کی قدرت کو دیکھیں، یہ صرف انسان کا ہی نہیں ہے، یہ ہر جاندار کا طرز نشو و نما، افزائش نسل کا طریقہ یوں ہی ایک سلسلہ، یعنی جانور جتنے بھی ہیں ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں کیا کہا؟ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر۔ وہاں تک اگر خالق کی نظر کرم نہ پڑتی تو جانور میں انسان میں فرق نہ تھا۔ وہاں اس خالق نے اپنی کریمی والی نظر ڈالی تو اس کو ممتاز کس انداز میں کر دیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ اب اس کو تبدیل کر دیا۔ وہاں تک سلسلہ سب کا ایک ہے، جانوروں کا اور انسانوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس رب العالمین نے جب اپنی نظر کرم ڈالی تو فرمایا پھر ہم نے اس کو ایسا کہ تمام مخلوقات سے اس کو ممتاز اور تمام سے فضیلت والا کر دیا۔ اس وقت ایک ہی چلتا رہا سلسلہ، اگر خدا نہ چاہتا تو تو انسان نہ بن سکتا، کوئی جانور بن جاتا، کوئی اور چیز بھی۔ سلسلہ تو وہی ہے بھئی، اگر اتفاقی ہے تو پھر بدل بھی جانا چاہیے، کبھی کچھ پیدا ہو جائے کبھی کچھ پیدا ہو جائے، نہیں، یہ وہ قادر مطلق ہے جو اپنی قدرت کے جو نشانیاں ہیں وہ دکھانے کے لیے ہر چیز کو، ہر معاملے کو اپنے علم کے اندر رکھے ہوئے اس کی جو یعنی تکمیل ہے اس کو آہستہ آہستہ اور پھر احسن انداز میں۔ ایک جگہ رب نے فرمایا بھی نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسانا
تجھے رب کریم سے کس نے، یعنی اس کا کرم دیکھنا کہ تو کیا تھا، کہاں سے وہ تجھے چلا کے لا رہا ہے، کس انداز میں جو ہے وہ تیرا افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے. سب مرحلے خالق قرآن میں کہتا ہے، فرمایا وما تحمل من انسا، کوئی بھی عورت ایسی نہیں کہ جس نے اپنے پیٹ کے اندر کسی چیز کو اٹھایا ہو، ولا تدع الا بعلم، اور کسی کو وہ جنم دے رہی ہو مگر اس خالق کے علم میں ہر چیز ہے. کوئی مرحلہ اس کا ایسا نہیں گزر رہا کہ جہاں اس کے علم کے اندر، اور صرف علم ہی نہیں، وہ خدا اس کو بنارتا سنوارتا بھی جا رہا ہے، اس کو آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف لا رہا ہے کہ ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے جانور تو بے شمار ہیں، لیکن خالق اس کو ممتاز اس شان میں کر رہا ہے کہ ایک خاص مقام پر جا کر اللہ اپنی نظر کرم جو اس پہ ڈالتا ہے تو اس کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، کہ جننے والی کوئی مادہ اپنے پیٹ میں کچھ نہیں لیے رہتی، یعنی کسی کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا مگر اس خالق کے علم میں ہوتا ہے. کوئی جنم دینے والی جنم نہیں دیتی مگر اس کے علم کے اندر ہوتا ہے. تو خالق ارض و سما نے آگے فرمایا ثم نخرجکم طفلا، فرمایا انہی ہڈیوں کے اوپر جب ہم نے گوشت چڑھانا شروع کیا تو اس وقت، اور اسی کے یعنی پھر بلکہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب اس مقام پہ آنے کے بعد روح تیرے اندر پھونکی جا رہی، وہ حدیث سے اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آگے کرتا ہوں. اچھا، فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں جب دنیا میں تو نکلا تو کس انداز میں آیا؟ بچے کی صورت میں. اب یہاں سے اگر انسان ایک سلسلہ دیکھے تو خالق کی قدرت، اس کا مربی ہونا، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا معدہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور بچے کا معدہ ہوتا ہے. تو خالق نے اس پیدا کرنے والی ماں کے دودھ کو اتنا زیادہ پتلا رکھ دیا کہ یہ بچہ پیے تو اس کا معدہ ڈسٹرب نہ ہو سکے، اس کی ماں کے دودھ کو ہی اس کی متوازن غذا بنا دیا. آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی ماں کے دودھ کے اندر خدا تھیکنس وہ زیادہ، یعنی اس کے اندر گہرا پن جو ہے وہ زیادہ کرتا جاتا ہے. تو چند ماہ یا یعنی 1 سال 1.5 سال کے بعد جب بچے کا معدہ تھوڑا سا اور اچھا ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہی ہے جو اس کو کھانے کی طرف، اور اس کی وہ یہ ہر چیز ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ سب یہ اس خالق کی قدرت ہے. وہ خالق ہے جو ہر مرحلے کے اندر اس انسان پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ اس کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے اس کے ہر مرحلے کے مطابق اس کے لیے انتظام بھی کرتا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ سلسلہ جو ہے اس کو آسان بھی کرتا جا رہا ہے. تو فرمایا پھر ہم نے جو ہے ثم یخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں اس حالت میں دنیا کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا کہ تو بچہ تھا، ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر. فرمایا کہ پھر تم میں سے کچھ وہ ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو جوانی کی عمر میں پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، پھر کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نکمی عمر تک لے جاتے ہیں، یعنی وہ عمر کہ جس عمر کے اندر جا کے پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، اس عمر تک بھی ہم لے کے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس لیے، اور بلکہ یعنی ماں کے شکم کے اندر سے ہی فرمایا کہ لِنُبَيِّنُ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، فرمایا یہ تمہارے لیے ہم اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں
ان کو دیکھ کے کس طریقے ہم تیری جو ہے وہ اس افزائش نسل کے اندر تربیت کس انداز میں ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب یہ ساری صورتحال دیکھیں تو نعرہ کیسا؟ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فرمایا برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے ایسا بہتر بنانے والوں میں سے سب سے بہتر بنانے والا وہ اللہ ہے کہ ایک ہی طریقے سے چلتا رہا وہ نطفہ، حالتیں بدلتی رہیں، لیکن اس نے جب اپنے شاہکار کی باری آئی تو اس کی کیفیت کو ہی بدل دیا، اس کی حالت کو ہی بدل دیا، تو اب وہ ان تمام سے جدا کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ انسان کس انداز میں کتنا کتنا وقت، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی نے بھی اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور وہ صادق اور مصدوق ہیں۔ فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا تم میں سے ہر کوئی اسی حالت میں، یعنی ابتداً وہ نطفے کی جو حالت تھی اسی حالت میں 40 دن تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون علقہ، پھر اس کو علقہ بنا دیا جاتا ہے، مثل ذالک، اتنی دیر تک کہ وہ اس حالت میں رہتا ہے، ثم یکون مدغہ، پھر اس کو مدغہ کی شکل دے دی جاتی ہے، مثل ذالک، اتنی دیر تک وہ مدغہ کی کیفیت میں رہتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، فرمایا کہ پھر اس کی طرف اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر اس کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ لکھتا ہے۔ کیا وہ لکھتا ہے؟ عملہ، اس کا عمل، کہ یہ عمل کیا کرے گا، اجل، اس کی موت، رزق، کہ وہ رزق و شکی اور سعید ہونا، یہ چیزیں وہ فرشتہ اس کی لکھتا ہے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، یہ لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے کہ لے انسان اب تو، بلکہ اس سے بھی یہاں ایک اور بھی ہے، قرآن نے ایک اور بھی وضاحت یہاں کی ہوئی ہے کہ یہ بھی کیفیت جو ہے یہ نہیں کہ وہ مدغہ ہو گیا تو بس آگے یعنی ہڈیاں آ گئیں اور آگے سلسلہ، اس سے پہلے بھی خالق کی ایک منشا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے مخلقۃ و غیر مخلقہ، یعنی یہ کہ نقشہ بنانا، یہ انسان ہی بنے گا، یہ تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یعنی یہ مکمل انسان ہوگا نہیں ہوگا، یہ ناقص ہوگا مکمل ہوگا۔ تو یہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا مخلقۃ و غیر مخلقہ، یہ ہے کہ اس کی تکمیل پوری ہوگی یا ناقص رہے گی۔ وہ جو انسان کے اعضاء کا تناسب اور یہ سب سارا سلسلہ ہے، اس کے اندر علماء نے مختلف علماء نے اس کے مختلف معنی کیے، لیکن یہ بھی جب سلسلہ ہوتا ہے اس سے قبل بھی اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پوچھتا ہے یا اللہ یہ، وہ دوسرے لفظوں میں یہ توڑ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا، یہ مکمل ہوگا یا نہیں مکمل ہوگا۔ تو رب کی طرف سے جب آواز آتی ہے کہ فرشتے یہ مکمل ہوگا، پھر اس کے لیے آگے لکھ دیا جاتا ہے اس کا وہ سارا سلسلہ۔ تو اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ کہاں ایک پانی کی بوند ہے، اس بوند سے وہ سارے مراحل یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو گزر رہے ہیں، یہ بغیر گزارنے والے کے گزر نہیں سکتے۔ کوئی ایک قادر ہے، کوئی ایک پیچھے ایسی قدرت ہے کہ جو ان معاملات کے اندر نہ صرف نگہداشت کر رہی ہے بلکہ ایسی قادر اور ایسی قدرت والی ہے کہ وہ اس کے لیے ہر سازگار ماحول بھی مہیا کرتی جا رہی ہے، اور ہر سازگار اس کے لیے جو ماحول اور معاملات ہیں
ان کو اس کے لیے وہ کرتی جا رہی ہے، اور جب اس دنیا میں وہ آ رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے اس خالق نے وہ انتظامات کیے ہیں کہ کوئی بھی انسان کی حاجت اصلیہ جو ہے وہ رہ نہیں سکتی۔ خدا ایسا قادر، ایسا رازق، بعض علماء نے کیا نا کہ مالک مانا، بعض نے کیا رازق مانا، بعض نے کیا پالن ہار مانا، بعض نے یعنی رب کا مانا متعدد جو کیے گئے، کسی نے مالک کیا۔ تو اصل رب کا معنی جب خدا کی طرف منسوب ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے، کہ عدم سے اٹھا کر کچھ نہ تھے، حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، کہ کچھ نہ تھا، ایک ذرے کو اٹھایا، عروج کہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ اس خالق کی صفت ربوبیت ہے کہ جس کی مظاہر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اپنے اندر ہی نہیں، اپنی پیدائش کے اندر ہی نہیں، اس کائنات کے ذرے کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر بھی خالق کی قدرت و ربوبیت جو ہے وہ ظاہر و عیاں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔